نہیں ہے تو دعوی محبت کیا چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ میرے بھائی یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اپنی زندگی سے دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ میرے بھائی جو لوگ ہندوستان میں آئے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوری زندگی اسلام کی 1400 سال کی زندگی ہے، لیکن پہلی ہی صدی کے اندر اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ خشکی کے راستے سے سندھ اور پانی کے راستے سے ہندوستان کے بالکل جنوب میں کیرلا میں۔ یہ تو چند لوگ تھے، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ عرب کے رہنے والے ہندوستان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، اور وہاں کی زبان ملیالم علاوہ کڑ کے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی زندگی اسلام کی مقدس زندگی تھی۔ ان کی زندگی میں اسلام اترا ہوا تھا۔ وہ یہاں آئے، ان کو لوگوں نے پرکھا، ان کو سمجھا، ان کو دیکھا، اور دیکھ کر ان کے معاملات، رہن سہن، رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر سمجھے جس مذہب کو یہ ماننے والے اس سے مقدس کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام ویسے ہی تھوڑی پھیلا ہے، یہی تو وجہ ہے ہندوستان کی کوئی برادری نہیں ہے جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ دیکھ لو، گوجر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تیاگی ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے۔ بھائی راجپوت تو راجپوت کہہ دو، انہیں رامگڑھ کہہ دو، ہے تو راجپوت ہی۔ ہر برادری، لالا ہندو بھی ہے، پوروی اضلاع میں جاؤ، بھنگی خاکرو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کیسے پھیل گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ کیسے قبول کر لیا؟ ایک ہی بات ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیم جن مسلمانوں کی زندگی میں رچی اور بسی تھی، جہاں گئے قوموں کے قومیں، ملک کے ملک ایمان لے آئے۔ ہمارا قصور ہے ہم اپنی زندگی سے اسلام کو پیش نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے آدمی ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو پانی ہماری زندگی سے ملتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم اور یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ تو پہلے ہی موضوع اتنا لمبا ہے تو دوسرا موضوع کہتا نہیں، میں سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں۔ بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ میں کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان رشتہ داروں کو جوڑنا، نہیں، چاہے کیسی بھی رشتہ داری ہو، چاہے رشتہ دار ہندو ہو مسلمان ہو، ان کو جوڑو۔ یہی تو تعلیم ہے رسول اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 میں ہجرت کے بعد 7 سال کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ وہ جہاں سے آئے تھے دوس، قبیلہ دوس کے آدمی تھے، ان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ آئی یا بعد میں آئی، گھر میں رہتے تھے۔ ماں ایمان نہیں لائی تھی، یہ کہا کرتے تھے امی ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ موجود ہے، دنیا ان کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لائے، امی ایمان لے آؤ۔ امی کسی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ کی ماں نے ابو ہریرہ کو بھی برا بھلا کہا اور رسول اللہ کو بھی برا بھلا کہا۔ بتائیے، ایسے شیدائی جو رسول اللہ کے لیے قربان
قربانی دے دے جان کی اپنے لیے سعادت سمجھے، ماں رسول اللہ کو برا کہے اور ابو ہریرہ کچھ نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ کو جو سبق رسول اللہ نے دیا تھا، ماں ماں ہے چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، بوڑھیا ماں کا گلا دبا دینے میں کئی منٹ لگتے تھے۔ نہیں، یہ شہدائی ہیں رسول اللہ کے، دین اسلام ان کی زندگی کے اندر ہے۔ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اور وقت مستجاب تھا، فرمانے لگے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیجیے۔ فرماتے ہیں ابھی تک تو میں رو رہا تھا، میں تو خوشی خوشی دوڑا گھر کی طرف، گھر کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں۔ ماں تھی، ماں نے بیٹے کے آنے کی آہٹ سنی، پیروں کی سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ، فرمایا دروازہ کھول کے اندر مت آنا، انتظار کرو۔ فرماتے ہیں میں کانوں سے پانی کے ٹپکنے کی آواز سن رہا تھا، میں نے سمجھا کہ ماں نہا رہی ہے۔ نہا کر صاف کپڑے پہن کر اور آئی اور دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا، کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ماں ماں ہے، اگرچہ مشرک ہے، اگرچہ رسول اللہ کو برا کہہ رہی، مگر ماں کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صلۃ الرحم، یہ قومیت جہتی ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ ارے بھائی اسلام کوئی نماز روزے سے تھوڑی پھیلا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ بھائی میں روزے سے میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، اپنے گھر جا کر کے پڑھ لیتا۔ حج کرتا ہے تو سمندر پار یہاں سے وہاں تک، اس زمانے میں تو مہینوں میں پہنچتے تھے، جا کر کے وہاں جا کر کے حج کرتا ہے۔ اسلام اس سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم ہے رسول اللہ کی، یہ تعلیم ہے کتاب اللہ کی۔ جن لوگوں کے زندگی کے اندر یہ تعلیم سموئی ہوئی تھی، وہ جہاں نکلے ان کے سامنے لوگ ایمان لاتے چلے گئے، نماز روزہ نکلا۔ آج ہماری زندگی نے تعلیمات کو نکال دیا، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ خدا ترسی ہے، نہ صدق حدیث ہے، نہ صلہ رحمی ہے۔ کہاں سے اللہ کی رحمت برسی؟ میرے بھائی چوتھی چیز فرماتے حسن الجوار، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر مسلمان پڑوسی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جس کی دیوار تمہاری دیوار سے ملی ہوئی ہے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر میں بکری ذبح ہوئی، تشریف لائے، کھانے کا وقت ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے نہیں، سب سے پہلے یہ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا ہدیتم لجارنا الیہودی، ہدیتم لجارنا الیہودی، یہ جو میرا یہودی پڑوسی ہے اس کے یہاں ہدیہ بھیجا، گوشت کا نہیں بھیجا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ تب میں کھاؤں گا۔ کون ہے یہودی؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ دشمن۔ فرماتے
فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہودی کے حق کی جبریل نے اتنی تاکید کہ مجھے لگنے لگا کہ جس طرح بھائی بھائی کی میراث میں شریک ہو، کہیں پڑوسی کی میراث میں شریک نہ کر دیا جائے۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ پڑوسی کا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے، نہیں، اس کی دیوار سے ملی ہے، تو پابند ہے حسن معاملے کا، نہیں کرے گا اللہ کے ہاتھ سے اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تھا کون۔ یہ وہ تعلیم تھی جہاں مسلمان رہتا تھا اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے شیدائی ہوتے تھے، مرنے مٹنے والے ہوتے تھے۔ آج معاملہ ہمارا ہے، سب سے زیادہ ہمارا دشمن ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا معاملہ خراب ہے اس کے ساتھ۔ میرے بھائی، قومی یکجہتی کے لیے یہی تعلیم ہے رسول اللہ کی، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اور اتنا پھیلا آپ نے اتنی تاکید، حدیث میں آتا ہے ذکرت امرأۃ بکثرت صلاتها وبکثرت صیامها وبکثرت صدقتها غیر انها یا رسول اللہ تؤذی جارتها بلسانها فقال هي في النار۔ ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ بڑی نمازن ہے، البتہ نمازی پڑھتی رہتی ہے، یا رسول اللہ بڑی روزے دار ہے، روزانہ روزے پر روزے ہی رکھتی ہے، یا رسول اللہ اس کے گھر مانگنے والا فقیر آتا ہے، خالی بھی نہیں آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ زبان بڑی خراب ہے، اپنی پڑوسن کا ناطقہ بند کرے رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فیصلہ فرما دیا یہ فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ جب میزان عمل میں ترازو میں ایک طرف رکھا جائے گا، معاملے کی خرابی کا وزن بڑھ جائے گا، نماز ہلکی ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی مجلس میں دوسری عورت کے، یا رسول اللہ انہا بقلت صدقتها وبقلت صیامها وبقلت صلاتها ذکرت، میں ایک عورت ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ فرائض پڑھ لیتی ہے، نفل تہجد نہیں پڑھتی، فرض روزے رکھتی ہے لیکن نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، یا رسول اللہ صدقہ بھی کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا، عقیق تو تھوڑا سا کوئی فقیر آتا ہے اسے دے دیتی ہے۔ عقیق تو ایک چیز ہوتی ہے، اونٹنی گرم تپتے ہوئے پتھر یا ریت پر کپڑا بچھا دیتے ہیں، اور جس طرح جلیبی کا شیرہ ٹپکایا جاتا ہے تیل میں، اس تپتے ہوئے کپڑے کے اوپر اس اونٹنی کے دودھ کو ٹپکاتے رہتے ہیں، وہ پھٹتا رہتا ہے، جمتا رہتا ہے، اتنا موٹا، بڑا ترش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں عقیق، اور وہ گھر گھر میں ہوتا تھا لیکن لوگ اونٹ پالتے تھے، یا رسول اللہ بس وہی دے گا، غیر انہا لا تؤذی جارتها بلسانها، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنی زبان سے پڑوسن کو کسی کو ستاتی نہیں، بڑی اچھی اخلاق کی ہے، فرمایا ہی فی الجنت، ہی جائے گی جنت میں۔ میری بھائی یہ تو حکم ہے، اور کہاں تک حدیث کے اندر فرماتا ہے اللہ کا نبی کے پڑوسی کا حق کہاں تک ادا کیا جائے، فرماتے ہیں ادھر تقرض کا قرض، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے قرض دے، کیا مطلب؟ یہ کہنے کا تجھے حق نہیں کہ تو پہلا دیا تھا وہ تو پہلے دے دے پھر دوں گا، نہیں، خدا تجھے روز تو خرچ کرتا ہے، روز دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، مانگ لائے دے اس کو۔ فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر وہ مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ اپنی دکان کی چابی اٹھائی جا کر، نہیں، اگر مر گیا اس کے ساتھ ساتھ جا قبرستان تک، جہاں جا رہا ہے، آگرہ
لیے ان کے ساتھ جاؤ کہ وہ پڑوسی ہے. مسلمان دیکھے اپنے معاملات کو. کیا رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے؟ فرماتے ہیں ان اصابہ خیر حناتہ، اگر اس کے یہاں شادی بیاہ ہو جا کے مبارکبادی دے. کیا مطلب؟ اس کا حق تجھے نہیں ہے کہ تو بھائی میرے پاس دعوت نامہ تو آئے نہیں میں تم چلا جاؤں. نہیں، اس کا حق ہے جا کر کے اسے مبارکبادی دے. وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَرٌّ عَزَّيْتَهُ، اور اگر کوئی دکھ ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو جا کر تعزیت پیش کر اس کی. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ. اور اے میرے ماننے والے، اے مسلمان، خدا نے تجھے دولت دی ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اور تیرا پڑوسی رکشا چلانے والا ہے، دھرم اس کا کچھ بھی ہے. تو اپنے گھر کی دیوار اونچی نہ کر جس سے تیرے غریب پڑوسی کی روشنی اور ہوا بند ہو جائے. کہاں ہے مسلمان؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ تو اسلام جنگل کے آگ کی طرح دنیا میں پھیلا ہے. حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بنے 950 سال تک نبوت کی تعلیم دیتے رہے. 950 سال. آج ان کا ماننے والا ایک بھی نہیں. اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کل 23 سال تعلیم ہے. اور دیکھ لو ساری دنیا کے بڑے بڑے ظالم 1400 سال سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. وہی 1400 سال سے آج تک تو اسلام بگڑا نہیں ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ظالم مرتے رہے، ناپید ہوتے رہے، اور ہر ظالم ناپید ہو جائے. اسلام زندہ اور سرسبز و شاداب رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تو اسلام اپنی تعلیمات سے زندہ ہے. مسلمان نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں. میرے بھائی، اپنی زندگی کو صاف کرو. یہ ہے سیرت مقدسہ. صرف قصے سن لینا اور یہ سمجھنا کہ سیرت ہو گئی نہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارو. فرماتے ہیں آخر میں وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، فرماتے ہیں گناہوں سے بچو. یہ تعلیم دی. اور کسی کا خون مت بہاؤ. اللہ اکبر. اور اگر خون بہاتا ہے، چاہے وہ مظلوم اپنا دھرم کچھ بھی رکھتا ہو، اس پر کوئی بحث نہیں. اگر تو نے بغیر حق کے کسی کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے ساری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے، چاہے دھرم کر دو. اور اگر کوئی اللہ کا سچا پکا ماننے والا ہے اور اسے قتل کر دیا، اللہ اکبر. اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کو نہیں آتا. فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی اللہ کے سچے بندے کو قتل کر دیا، جو اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا تھا، اور اسے قتل کر دیا، فرماتے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے. کوئی کم چیز ہے جہنم؟ لیکن اللہ کا غصہ ٹھنڈا نے خالدن فیہا، فرماتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نے فرماتے ہیں وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہو گیا. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں فرماتے ہیں وہ لعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ذرا دنیا تو بدلے کا گھر نہیں ہے، ذرا مر کر آئے ہمارے
آیا اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب سے جان کر آئے ذرا وہاں. یہ تو گھر دنیا تو یہاں قاتل قتل کرتا ہے اور صبح کو چم بالکل سفید کپڑے پہن کر نکلتا ہے. خدا کے گھر میں قاتل کو قتل کی سزا کیا ہے؟ اعد له عذابا عظیما، دردناک عذاب ہے تیار رکھا ہوا. آئے ذرا من کر کے ہمارے پاس. میرے بھائی بڑا سخت چیز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے مسلمان اپنے کردار کے آئینے میں دیکھے. کہاں سیرت مقدسہ؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے محبوب اسامہ بھی اور ان کے باپ زید ابن حارثہ بھی. جب تک قرآن نے منع نہیں کر دیا اس وقت تک ان کے باپ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ قرآن کی آیات نہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو اپنے باپ کے نام سے یاد کرو، محمد کے نام سے نہیں. جب محمد کی اولاد نہیں تو محمد کیسے بیٹا کہہ دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں اسامہ ابن اللہ کے نبی نے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چھوٹا سا لشکر بھیجا. مسلم کی روایت میں اس میں اسامہ ابن زید بھی تھے. اس لشکر وہ جو دشمن تھے ان سے پہلے ان کا ایک آدمی ملا راستے میں جو بکریاں چلا رہا تھا. اس نے دیکھا انہیں آتے ہوئے تو دور سے دیکھ کر کہا السلام علیکم. اسامہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے اسے قتل کر دیا. اب اس کا سلام کرنا تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جن سے جو دشمن تھے وہ ان دشمنوں میں سے نہیں تھا. اس لیے ساتھیوں نے کہا تو اسامہ تم نے کیسے اسے قتل کر دیا؟ اس نے تو السلام علیکم کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دشمنوں کو سے جنگ کے لیے بھیجا گیا ہے یہ ان دشمنوں میں سے نہیں ہے. اسامہ نے کہا نہیں انہی میں سے تھا. اس نے تو اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے سلام کیا ہے، ورنہ یہ در حقیقت انہی کا فرق تھا جن سے لڑائی کے لیے ہمیں بھیجا گیا. نہیں یہ نہیں ہوا. چلو اللہ کے دربار میں چل کر اس کا فیصلہ ہوگا. چنانچہ جب واپس گئے تو جا کر رسول اللہ سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ تھا اور اسامہ نے آگے بڑھ کر کے انہیں اسے قتل کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا غصہ دیکھنے کے لائق تھا. فرمایا اللہ شقت کا قلبہ، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ تم نے کیسے قتل کر دیا؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسامہ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اسامہ کئی جب میدان محشر میں یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا کہ اے اللہ اسی ایمان کے سائے میں بھی اسامہ کی تلوار سے مجھے پناہ نہیں مل سکی تو تم اللہ کو جواب کیا دے گا؟ میرے بھائی یہ ہے دین محمدی جس کو ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. میرے بھائی کہاں ہے وہ لوگ مسلمان کے دل میں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آج تو قتل و قتال تو کوئی میچ ہے جسے مچھر مچھلی کو مار دیا گیا. کوئی سوچتے نہیں کہ سب کو ہوگا کیا. کہاں خدا کی رحمت ہے؟ حدیث کے اندر فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مٹھی کے اندر کچھ کھجوریں لے کر کے 20 یا 21 بعض روایات میں آتا یہ کھجوریں ہوں گی کتنی مٹھی میں لے کر گئے کہ یا رسول اللہ ان پر کچھ دعا پڑھ دیجیے برکت کی. فقیر سے دوسری جگہ سے سب گھر دربار چھوڑ کر کے چلے آئے تھے ہجرت کر کے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ دعا فرما دی اور اللہ کی نبی کے سامنے رکھ دی. اللہ کے نبی نے اٹھایا اور کچھ پڑھا اور پڑھ کر ابو ہریرہ کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اسی طرح بند رکھو، جب ضرورت ہو اس میں سے نکالو اور کھا لو، پانی پی لو اور کبھی گننا مت کتنی رہ گئی.
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں کو اپنے مزوت میں، اس میں ساتھ توشا کھانے کی چیز رکھی جاتی ہے، اور چمڑے کا اتنا بڑا بیگ، اس کے کھجوریں کتنی بیس 21 کھجوروں کی تعداد کیا، اس کو اس میں رکھا اور میں اسے اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا. جسے بھوک لگی چلو ابو ہریرہ کے پاس، اور ابو ہریرہ نکالتے تھے دیتے تھے. ابو ہریرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 سال پہلے ایمان لائے. اب یہ تو پتہ نہیں کہ کتنے دن پہلے کا ہے. بہرحال اللہ کے نبی اس دنیا سے سدھار گئے. پردے کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت 2 سال 6 مہینے تقریباً رہی. وہ کھجوریں ختم ابو تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے عمر بن الخطاب کو امیر المومنین بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلیفۃ المومنین امیر المومنین رہے ہیں. کھجوریں ختم نہیں ہوئی. سال بھر میں کیڑا لگ جاتا ہے کھجور میں، نہ کیڑا لگا نہ کھجوریں ختم ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ابو لؤلؤہ فیروز نے. ان کی شہادت کے بعد آپ نے جو 7 نفری کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا. وہ 12 سال امیر المومنین رہے. وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. 12 اور 10 اور 2 ان کے حضرت ابوبکر صدیق 24 سال. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی مرتضیٰ سر سے امامہ باندھ کر رسول اللہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر، یا امامہ رسول اللہ کا اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور باغیوں کو چیرتے وہاں پہنچ گئے اندر. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اجازت تو دے دیجیے. فرمایا نہیں، عثمان کے لیے رسول اللہ محمد کی امت کا ایک چلو خون بہے مجھے گوارا نہیں ہے. میں مرنا قبول کرتا ہوں مگر کسی کو مارا نہیں جائے گا. کہہ کر کے کیا ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک امیر زندہ ہے اور امیر کا حکم نہیں ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے سمع و طاعت کا سبق دیا تھا امت کو، چھوڑ کر چلے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن کھجوریں ختم ہو گئی. ایک مرد مومن کے قتل پر خدا کی رحمت کا، ہمارے یہاں تو در و دروازہ گلی اور کوچے کے اندر قتل ہو رہا، کہاں خدا کی رحمت آئے گی؟ میرے بھائی یہ سیرت مقدسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قتل کسی کا بھی ہو، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، دھرم کچھ بھی ہو، نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا حکم تو یہ ہے، شریعت مصطفی تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے. میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے، اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر، کاروبار میں، چلنے پھرنے میں، رہنے
سہنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ انسانیت کو بنیاد بنا کر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ اچھا رہے، غیر مسلم کے ساتھ نہیں 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 نہیں۔ آج کی دنیا کے اندر مسلمان نہیں، میں کہتا ہوں سارے عالم کے اندر مسلمان جس ذلت و رسوائی کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اس کا بہت بڑی چیز میں کہتا ہوں 100% جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لیا۔ لیکن اگر ہوتا، یہی وہ تعلیم ہے جس نے اسلام کو جنگل کے آگ کی طرح پھیلایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں گزاری، حکم ہوا ہجرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کے ساتھ، ایک تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔ ایک سال کے بعد جو مشرکین تھے مکے سے چل کر بدر تک آئے۔ بدر مدینہ منورہ سے قریب ہے، مکہ معظمہ سے بہت دور ہے۔ 1000 کون جن کی دھاک سارے عالم عرب میں، مگر ایک سال میں جو آدمی ایک آدمی کے ساتھ آیا تھا، آج جان دینے والے 313 یا 317 ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تردد نہ فرمائیں کہ ہم 313 ہیں، آپ ہمیں بنو اسرائیل کی طرح نہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ اگر جنگ لڑنی ہے اپنے اللہ کو لے کر کے چلے جاؤ، جنگ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ خون دینے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ کے حکم کے تابع آپ ہم سے کہیے کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، ہم انجام سے بے خبر ہو کر کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ یہ 313 ایک سال میں، اور 2 سال کے بعد پھر قریش آئے، آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آئے اور آ کر کے انہوں نے غزوہ احد میں مدینہ منورہ کے اندر، چلیے یہاں تو کہیں باہر جانا ہی نہیں ہوا، گھر کے گھر۔ پھر تیسری جنگ سن 5 کے اندر ہوئی جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ لیکن سن 8 میں فتح مکہ ہوا، وہ نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور چٹکی بجاتے بجاتے کہاں سے آ گئے یہ 10,000؟ کیا روزہ نماز پڑھ کر تھے؟ نہیں، اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ طاقت آج بھی اسلام کے اندر ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور 2 سال کے بعد سن 8 میں یہ ہوا، اور سن 10 میں آپ نے حج فرمایا، اور اسی درمیان میں آپ نے واقعہ تبوک ہوا، اس کے اندر اللہ کا نبی لے کر کے فوج پہنچا ہے۔ آج اس کے اندر محدثین اور تاریخ والے اللہ کے نبی کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ کہاں سے یہ جنگل کی آگ کی طرح کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ یہ تعلیمات تھی رسول اللہ۔ اسلام کے خلاف تو پروپیگنڈا ہے، اور ہماری زندگی اسلام کی صحیح تصویر کو پیش نہیں کر پا رہی ہے۔ اور پھر سن 10 کے اندر آپ نے آخری حج فرمایا، ہجرت کے بعد آخری اور پہلا حج۔ اس حج کے اندر کوئی کہتا 80,000 صحابہ تھے، کوئی کہتا 1 لاکھ، کوئی کہتا 1,20,000 مرد، اور غلغلہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ 10 سال میں دنیا کہاں سے کہاں بڑھ گئی؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائی۔ جمعیت علماء اسی سبق کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قومیت جیسی، ہم کہتے ہیں کہ یہ برادران وطن ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں،
دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ارباب اقتدار نے کھڑی کی ہیں حکومت کے لیے، انسانیت کا خون کرنا چاہتے ہیں صرف اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے۔ ہندو ووٹ کو الگ کرو، مسلمان کے ووٹ کو الگ کرو۔ اسلام کے خلاف نفرت کسی اقلیت کے بارے میں نفرت نہیں ہے۔ اگر نفرت پھیلائی گئی ہے ملک کی آزادی سے لے کر آج تک اور پھیلائی جاتی رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، میرے بھائی صرف اقتدار کے لیے ہمارے رشتوں کو توڑ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین سے بہترین عبادت یہ ہے کہ جس دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اس دین کی روشنی کو ہم اپنی زندگی میں پیدا اور جہاں رہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جس طرح ہم رہتے تھے ہماری تاریخ تھی، ہم اس تاریخ کو زندہ کریں۔ اپنے بڑوں کو دیہات میں کوئی لیے کھڑا ہے، موت جا رہا ہے، مسلمان بچے عورتیں اپنے بچوں کو لیے ہوئے بھاگ رہی ہیں اور بھاگتے بھاگتے پیروں نے جواب دیا، گر گئے اور موت نے آ کر کے گود دیا، قتل کر دیا۔ اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان کا سیکولرزم، یہ ہے جمہوریت ہندوستان کی، یہ سارے ہندوستان کے اندر کھیل کھیلا گیا۔ گجرات کے فساد نے ملک کو ساری دنیا کے اندر اتنا برباد کیا، اتنا بدنام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ موجودہ پرائم منسٹر کو امریکہ میں ویزا نہیں مل سکا، یہ تو اب تقدیر سے وہ پرائم منسٹر بن گئے، اس لیے دنیا کا ایک رول ہے، چلے گئے، ورنہ تو انہی کے نامہ اعمال میں وہ فساد لکھا ہوا تھا۔ اب پھر پرست طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی کہ کیا کیا جائے، انہوں نے ایک دوسری ترکیب نکالی، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ 50 آدمیوں کی زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، یہ خاندان ہے، پڑھا لکھا خاندان ہے، اس کے جوان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے اور یہ فوجی کا ہے، حزب المجاہدین کا ہے، اور یہ افغانستان میں تھا اور یہ پاکستان گیا تھا اور یہ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے بنا رہا تھا، پکڑ لیا گیا اور یہ چیف منسٹر کو اور پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا۔ کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہوا، کون پوچھے گا؟ اور یہ فرقہ پرست ذہنیت ہندو اور مسلمان کو اپنے اقتدار کے لیے بھیٹ چڑھا دینا، ان کے نزدیک کچھ نہیں۔ ارے بھائی دیکھو تو جے پور کے اندر فسادا، بم پھٹے، ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے، اور بم پھوڑنے والے کون ہیں؟ پکڑ دیا آپ نے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پکڑے گئے سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے بابا جب وہاں سے نکلتے سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں، یہاں پھانسی دے دی تو وہاں سے باعزت بری ہو گئے، یہاں پکڑ کر 20 سال جیل میں بند رکھا، وہاں جا کر بری ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، انہوں نے بند کر دیا، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک نیا ملک کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب کے اندر سارا ملک مسلمان نروس بیٹھا، کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے ہم کریں کیا؟ یہ کیسے کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے کے لیے یہ اسکیم بنایا اور ہم کہیں چھوڑ دو، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسئلہ چلتا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مکوکا عدالت کے اندر جب لوگ پھنسے ہوئے تھے تو جو ان کے اوپر چارج شیٹ کے اندر جو دفعات لگائی گئی تھی، مجھ سے میری جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار گلزار آدمی نے مجھ کو فون کیا اور یہ کہا کہ ہمارے بڑے بڑے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق صوبائی گورنمنٹ کو لگانے کا نہیں ہے، یہ دفعات
یہ تو مرکز لگا سکتا تھا، لیکن یہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے لگایا. ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چیلنج کریں، مان لو کہ ہماری درخواست نامنظور ہی ہو جائے، خارج ہو جائے، تب بھی ہمارے 15 لاکھ روپئے خرچ ہو جائیں گے. اور اگر منظور ہو کر کے مقدمہ چلتا ہے تو ختم ہونے تک 70 سے لے کر 80 لاکھ روپئے کا خرچ. یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کہ بھائی گلزار صاحب، ہم تو کوئی بڑی مضبوط یا دولت مند جماعت تو ہماری ایسی، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اگر آپ کو ایک راستہ یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیلنج کریں اور آپ کی درخواست منظور ہو جائے، آپ بڑھیں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہ بتائیے آج آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت؟ 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے وکیل کو دے کر کے فائل تیار کرانے کے لیے. میں نے ایک صاحب کو جمعیت علماء کے بزرگ سے انتقال ہو گیا، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا 4 کسی گاؤں کے اندر انہوں نے گاڑی دے دی کسی ایسے شخص کو جو گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا. یہ آج کل ساری افسر کا بھی، ارباب مدارس کا بھی، اس شہر کے رہنے والوں کا بھی، کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیاب کیا. ہماری جمعیت علماء کے ایک ورکر بھائی یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ.